اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، اے غفور الرحیم، اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما، آمین۔ یا اللہ پاک ہمارے مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ یا اللہ پاک سب مسلمانوں کو نیک بنا دے اور ہمیں ایسے کام کی توفیق دے جس سے نیک نامی ہو، مسلمانوں کو ہر آفت اور مصیبت سے بچا لے۔ یا اللہ پاک کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کو دین اور دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھ، ہمارے گھر والوں میں سب میں سچی محبت اور پیار عطا کر۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر۔ یا اللہ پاک جو سفر میں ہیں انہیں خیریت سے رکھیو۔ اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرمانا، ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل فرمانا، ان کی روحوں کو ٹھنڈا رکھنا اور ان کو بلند درجات عطا کرنا۔ اے اللہ پاک قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اے اللہ آخرت میں اپنا دیدار نصیب کرنا۔ اے اللہ دنیا کی تمام مشکلات کو دور کر دیجیے۔ اے اللہ کافروں اور دشمنوں کے فریب سے مسلمانوں کو نجات دیجیے۔ یا اللہ ہماری یہ تمام دعائیں قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، ایک چور آیا اور گھوڑا کھول کر لے گیا۔ لے جاتے ہوئے اس پر نظر بھی پڑ گئی مگر نماز نہ توڑی۔ بعد میں کسی نے کہا بھی کہ آپ نے پکڑ نہ لیا، فرمایا جس چیز میں مشغول تھا وہ اس سے بہت اونچی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تو قصہ مشہور ہے کہ جب لڑائی میں ان کے تیر لگ جاتے تو وہ نماز ہی میں نکالے جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ران میں ایک تیر گھس گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، نہ نکل سکا۔ آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہوں اس وقت نکالا جائے۔ آپ نے جب نفلیں شروع کیں اور سجدے میں گئے تو ان لوگوں نے اس کو زور سے کھینچ لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس مجمع دیکھا، فرمایا کیا تم تیر نکالنے کے واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ تو ہم نے نکال بھی لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ ربی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھ پر اس کا فکر سوار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا سوال و جواب ہوں گے۔ عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا خبر ہوتی، ڈھول کی آواز کا بھی پتہ نہ چلتا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں نماز میں کسی چیز کی بھی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں مجھے اس کی خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا اور دونوں گھروں جنت یا دوزخ میں سے ایک میں جانا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا یہ نہیں پوچھتا ہماری باتوں میں سے بھی کسی کی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا کہ مجھ میں نیزوں کی بھالیں گھس جائیں یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ مجھے نماز میں تمہاری باتوں کا پتہ چلے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر آخرت کا منظر اس وقت میرے سامنے ہو جائے تو میرے یقین اور ایمان میں اضافہ نہ ہو کہ غیب پر ایمان اتنا ہی پختہ ہے جتنا مشاہدہ۔ ایک صاحب کا کوئی عضو خراب ہو گیا تھا جس کے لیے اس کے کاٹنے کی ضرورت تھی۔ لوگوں نے تجویز کیا کہ جب یہ نماز کی نیت باندھیں اس وقت کاٹنا چاہیے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے اس عضو کو کاٹ دیا گیا۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں نماز میں دنیا کا خیال آ جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ نماز میں آتا ہے نہ بغیر نماز کے۔ سبحان اللہ۔ حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا ہے۔ فرمایا نہیں جلا۔ پھر دوسرے شخص نے آ کر یہی اطلاع دی تو فرمایا نہیں جلا۔
پھر تیسرے شخص نے آ کر یہی خبر دی، آپ نے فرمایا نہیں جلا۔ پھر ایک اور شخص نے آ کر کہا کہ اے ابو دردہ، آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے، مگر جب آپ کے مکان تک آگ پہنچی تو بجھ گئی۔ فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ میرا مکان جل جائے، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ میں نے صبح یہ کلمات پڑھے تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کروڑوں درود پڑھنے والا بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے، اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے۔ آمین ثم آمین۔